خداوند یسوع مسیح کے انتہائی بزرگ نام میں آپ سب کو سلام. خداوند بھلا ہے، خداوند کی رحمت ابھی ہے کہ وفاداری نسل در نسل اور پشت در پشت قائم رہتی ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں ممکن کی. اس سے بھیجتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی آگے بڑھے. زوردار تعلیم خدا پاک اس لیے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر مکمل آزادی ہے. اور کلام میں کیا لکھا؟ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی میں آزاد ہے. یہ خدا کا سارا کلام سچائی ہے. یہ میں ہر بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں یاد رہے کیونکہ انسان ہونے کے ناطے دنیا کی نفس و نفسی میں، دنیا کی فکروں میں، دنیا کی الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں. ہمارے ذہن سے اکثر و بیشتر یہ باتیں نکل جاتی ہیں. اسی لیے ہر بار جب میں خدا کا کلام میرے سامنے کھلتا ہے میں اعلان و اقرار کرتا ہوں کہ یہ سچا ہے، سچائی ہے. اور آقا نے فرمایا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد ہوگی. میرے عزیزو، کتاب مقدس میں بہت سی شخصیات ایسی آئیں، بہت سے لوگ ایسے آئے جن کو نبی ہونے کا حق بخشا گیا، جن کو پیغمبر ہونے کا حق بخشا گیا، جن کو پیغمبر ہونے کا حق بخشا گیا، جن کو مرد خدا ہونے کا حق بخشا گیا، جن کو اکبر ہونے کا حق بخشا گیا، جن کو اصغر ہونے کا حق بخشا گیا. بہت سی شخصیات ملتی ہیں. کتاب مقدس کے مطابق جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر ایک نبی، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک مرد خدا، ہر ایک ایسا شخص جو خدا کے نام کی منادی کرتا، اس کا فقط ایک ہی منصوبہ اور ایک ہی مقصد تھا. وہ یہ تھا کہ پرندوں انسان جہاں سے نکالے گئے وہاں دوبارہ داخل ہو سکے. اب ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے نکالے گئے. دوبارہ سے ہم یاد کریں گے اپنی اس گراوٹ کو اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں سے نکالے گئے، کس طرح سے ہماری زندگی میں خروج لگا. تیسرا باب نکالیے گا پیدائش کی کتاب کا. تیسرے باب کی 22ویں آیت کو تلاوت کیجئے گا. اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. پڑھتے جائیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کی طرف سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. پڑھتے جائیں. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. خروج لے کے یہی ٹرمینالوجی جو باغ عدن میں استعمال ہوئی آج بھی ملکوں میں استعمال ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے گلف کنٹری میں جا کر ہم ان کے ملک میں کوئی کرائم کرتے ہیں، کوئی خرابی کرتے ہیں تو وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں، خروج لگا دیتے ہیں کہ اب یہ شخص اس ملک کے اندر انٹر نہیں ہونے پائے گا. یہ ٹرمینالوجی کتاب مقدس کی ہے.
اسی طرح اگر کوئی شخص بے شک ہمارا جتنا مرضی عزیز ہو ہماری فیملی میں ہمارے گھر میں خرابی پیدا کرتا ہے یا کرائم کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے گھر کی تفصیل سے باہر نکال دیتے ہیں. صرف ایسا ہی واقعہ عدن کے باغ میں ہوا اور ہمارے آباؤ اجداد سے گناہ صادر ہوا اور گناہ کے سبب سے ہماری زندگی میں خروج لگ گیا. ہمیشہ کی زندگی سے ہم باہر نکل گئے اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو یعنی آدم و ہوا کو یعنی مرد و زن کو اس دروازہ سے باہر نکال دیا گیا جو خدا کی حضوری کا دروازہ تھا, جو خدا کی پریزنس کا دروازہ تھا, جو خدا کی سکون کا دروازہ تھا, جو خدا کی شکاینا کا دروازہ تھا. انسان ہمیشہ کے لیے اس سے باہر نکل جاتا ہے. اس کے بعد ایک پروسیس جاری کیا جاتا ہے عالم الہ سے. ایک پروسیس جاری کیا جاتا ہے کہ لوگ بھیجے جاتے ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ دوبارہ کیسے انٹر ہو رہا ہے. یہ میری تمہید اگر سنیے گا دوبارہ کیسے انٹر ہونا. اب سوال یہ ہے دوبارہ کیسے انٹر ہونا. ہم تو خارج کیے جا چکے ہیں, ہم تو تکیل کیے جا چکے ہیں, ہم تو باہر کیے جا چکے ہیں. اب دوبارہ انٹری کیسے ہوگی. اس کی مدد میں خدا نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. کبھی وہ سیف کو چنتا ہے, کبھی وہ حابل کو چنتا ہے, کبھی وہ نوح کو چنتا ہے, کبھی وہ ابراہیم کو چنتا ہے, کبھی اسحاق کو چنتا ہے, کبھی یعقوب کو چنتا ہے, کبھی وہ یعقوب کے 12 قبیلوں میں سے نبیوں کو بھیجتا ہے, کبھی حزقیل کو چنتا ہے, کبھی دانییل کو چنتا ہے, کبھی حبقوق کو چنتا ہے, کبھی صفینیہ کو چنتا ہے, کبھی عزرا کو چنتا ہے. مختلف نبی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جانا. یاد رہے پرانے نبیوں میں سے, نئے نبیوں میں سے, درمیانے دور کے نبیوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کو داخل کر سکے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو آپ کو داخل کر سکے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہمیں داخل کر سکے. وہ صرف بتا سکتے ہیں کیسے داخل ہونا. وہ صرف دور سے گائیڈ کر سکتے ہیں کیسے داخل ہونا. میرے سیسو میں آج ویڈیو کے ذریعے سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ کو داخل کر سکے. ہر ایک شہر, ہر ایک گھر, ہر ایک ملک کا ایک انٹرنس ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے. آسمانی شہر میں داخل ہونے کے لیے, خدا کے فردوس میں داخل ہونے کے لیے, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے, جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں دوبارہ داخل ہونے کے لیے, خدا کے سکون میں داخل ہونے کے لیے, خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے, خدا کے جلال میں داخل ہونے کے لیے, خدا کی شکایتوں میں داخل ہونے کے لیے فقط ایک ہی دروازہ ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے جس نے یہ کہا دروازہ میں ہوں. ہاللیلویا. کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکا, کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کر سکا, کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کر سکا, کوئی نبی خدا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. نہ پرانے نبیوں میں سے, نہ نئے نبیوں میں سے, نہ ابراہیم, نہ اسحاق, نہ موسیٰ, نہ ایلیا, نہ یسایہ, نہ یرمیا, کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر دعویٰ کر سکتے تو کر دیتے. یوحنا کی انجیل نکالیے میرے ساتھ 10ویں باب کی 9ویں آیت سے تلاوت کیجیے. ہم بغور دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. دروازہ میں ہوں. ہاں جی ہاللیلویا. اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا. آمین. میرا گھر نے کہا دروازہ میں ہوں اور اس میں شرط بھی ہے. اس کا اگلا لفظ کیا ہے؟ اگر
اور جہاں پر لفظ اگر آتا ہے وہاں پر شرط ہوتی ہے. گرامر اس کو کہتی ہے ایک مشروط بات ہونا. مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ کوئی پرومس کرتا ہوں, کوئی ایگریمنٹ کرتا ہوں, کوئی بات طے کرتا ہوں کہ میں اگر یہ کرتا ہوں تو پھر تو یہ کرے گا. اگر میں شرط ہوتی ہے. اب اس آیت مقدسہ میں, آیت کریمہ میں بھی ایک شرط ہے, دروازہ میں ہوں. اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں پا سکتا. اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا, مجھ یسوع میں سے داخل ہوگا, مجھ مسیحا میں سے داخل ہوگا تو وہ نجات پائے گا. اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. کینسل. آپ کی زندگی میں ابھی تک خروج لگا ہوا ہے. آپ براہ راست اس جگہ سے نکالے ہوئے ہیں. یسوع مسیح نے کہا ہے دروازہ میں ہوں. I am the door. میں دروازہ ہوں. اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا. اگر کوئی مجھ سے داخل نہیں ہوگا تو نجات نہیں پائے گا. میرے ساتھ رہیں. اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا. اگر کوئی مجھ سے داخل نہیں ہوگا تو نجات نہیں پائے گا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیوں یسوع مسیح ہی دروازہ ہے؟ یہ سوال ہے. نبی بھی آئے, پادری صاحب آپ نے پہلے کہا پیغمبر بھی آئے, کیوں وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ کیوں یسوع ہی ایسا کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا. خدا نے نکالا تھا, پریز اللہ, اور خدا ہی داخل کر سکتا ہے. ویری گڈ یوسف. کیونکہ خدا یسوع سے خدا ہے. اس لیے کیونکہ خدا نے نکالا تھا. پریس کی کتاب میں کس نے نکالا تھا بھائی؟ خدا نے نکالا تھا. اور دروازے کے اوپر کروبی ان کا پیرا لگا دیا. اب انٹر کرنے کے لیے بھی کوئی انسان نہیں بلکہ خدا ہی ہے. میرے دوستو, خدا یسوع مسیح نے جب وہ اپنی بشریت میں اس جہان میں رہے, بڑے دعووں کے ساتھ, بڑے معجزات کے ساتھ, بڑے بڑے کاموں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرنا چاہا, اور انہوں نے کیا. ایک عورت کو خدا یسوع مسیح بھیج دیتی ہے. ایک عورت اس بھید کو سنتی ہے. ایک عورت کے اوپر خدا یسوع مسیح کا سارا اس کی الوہیت عیاں ہو جاتی ہے. یوحنا کی انجیل 4 باب کی طرف پہلی آیت پڑھیے, سیکھتے ہیں کیوں یسوع مسیح کیوں دروازہ ہے. یہ سیکھیں گے. جی. پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور یوحنا کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت ہے. گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا. پڑھتے جائیں. اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. پڑھتے جائیں. بس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. ہاں جی. وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا. یسوع مسیح سخار کے کنویں پر پہنچ جاتے ہیں. یسوع مسیح پیدل منادی کرتے ہوئے اور خوشخبری سناتے ہوئے سامریا میں سخار کے کنویں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یعقوب کا کنواں وہی تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. ہاں جی. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. 6 گھنٹہ ہمارے دور کے مطابق کون سا ٹائم بنتا ہے جی؟ صبح 6 بجے سے لے کر 6 گھنٹے کب تک ہوتے ہیں؟ 12 بجے, دوپہر کو 12 بجے. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. آگے بڑھے. سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. اچھا, یہ روایت یہ بتاتی ہے سامریا کی یہ جو عورت ہے, اور روایت بھی بتاتی ہے, بائبل مقدس بھی بتاتی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا. روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی اچھے کریکٹر کی عورت نہیں تھی, کیونکہ جو اچھے کریکٹر کی عورتیں تھیں وہ دن میں 2 گھنٹے ہی کنویں سے پانی بھر کے چلی جاتی تھی.
اور وہ بہت سی عورتیں آتی تھی. آپ نے پرانی سیڑھیوں میں بھی دیکھا ہوگا, اور ہمارے پنجاب کا کلچر تھا کہ عورتوں نے گھڑے پکڑے ہوتے ہیں اور لائن میں جاتی ہیں, اور بہت ساری عورتیں مل کر 12 13 14 7 8 جتنی بھی ہو جا کر اس ٹائم پہ پانی بھرتی تھی جب مرد حضرات اتنی زیادہ ان کی چہل پہل نہیں ہوتی تھی, یا پھر شام کے ٹائم جب سورج ڈوب جاتا تب جو ہے وہ جا کر پانی بھرتے. یہ ایک پردے کی علامت تھی. مگر یہ عورت 12 بجے چھٹے گھنٹے کے قریب کا ٹائم کوڈ کیا گیا ہے, سمجھا, ٹائم کوڈ کیا گیا لکھا, اور یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا 12 بجے یہ عورت کیا کرنے آئی ہے. در حقیقت یہ کریکٹر میں بائبل کو کچھ لکھا, میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. یسوع سے اس کے کریکٹر کے بارے میں بتایا نا کہ تو پہلے 4 شوہر کر چکی ہے, اب جس کے پاس ہے وہ بھی میرا شوہر نہیں اور وہ 5واں ہے. یعنی اس کے مقاصد پانی بھرنے کے نہیں بلکہ کچھ فرق تھے. خدا یسوع سی خوبصورت نوجوان زبردست اونچے لمبے یسوع سی سخار کے کنویں پر بیٹھے ہیں, اور یہ کسی بری نیت کے ساتھ وہاں پر آتی ہے اکیلی پانی بھرنے. اب ان کی کانورسیشن سنیے گا, آگے پتہ چل جائے گا معاملہ کیا ہے. پڑھی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا, کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے. اس کو چیک کر رہی تھی کہ یہودی تو سامریوں سے نفرت کرتے ہیں, اس کا مائنڈ کیا ہے مجھ عورت کے بارے میں, اس کا ذہن کیسا ہے. تو خدا یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا, جواب سن لے, میں نے پہلے کہا دروازہ یسوع ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا یسوع نے خود کہا دروازہ میں ہوں. اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا. ابراہیم کے اندر سے داخل ہو گیا آپ نجات نہیں پا سکتے. یہ بات یاد رکھیں. یہودیوں کو یہ حماقت تھی, یہ غرور تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. مگر یہاں پر وہ کھڑا ہے جو کہتا بیشتر اس سے کہ ابراہیم تمہارا باپ تمہارا جد امجد پیدا ہوتا میں ہوں, اس سے پہلے کہو, اس لیے کہ میں دروازہ ہوں. ہاللویا. خدا یسوع اس عورت کے دماغ کو سمجھ کر اس کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی, اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی, اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا, اور یہ بھی جانتی, اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی, اگر یہ جانتی کہ دروازہ کھل گیا ہے, تیرے پاس آ چکا ہے, تیرے لیے نجات جاری ہو گئی ہے, تیرے لیے ہمیشہ کی زندگی جاری ہو گئی ہے, تیرے پر بخشش ہو گئی ہے, نبیوں کی تعلیم سے نہیں, موسیٰ کی شریعت سے نہیں, صحائف سے نہیں, بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے ایسا پانی پلاتا. کیا لکھا ہے؟ تو تو مجھ سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. زندگی کا پانی دیتا. ہاللویا. پیدائش کی کتاب میں واپس آئیں گے, کیا لکھا ہے؟ جس دن تو نے کھایا تو مرا. وہاں پر مرنے کی بات ہوتی ہے, مگر یہاں پر زندگی کی بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ رہیں. پیدائش کی کتاب میں جب نکالا جاتا ہے مرنے کی باتیں ہوتی ہے, غم اور آسودگی کی باتیں ہوتی ہے, افسردگی کی باتیں ہوتی ہے, اداسی کی باتیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آدم و ہوا دونوں آپس میں مایوبی کا شکار ہو کر باتیں کر رہے ہو کہ یہ ہوا تو ہوا کیا, ہماری زندگی جاتی رہی, موت لاحق ہو چکی ہے, ہم موت کے دائرہ میں آ گئے ہیں, ہم موت کے سرکل میں آ گئے ہیں. خدا نے کہا تھا جس دن تم نے پھل کھایا تو مرا. اب بنی نوع انسان اور ہماری اولاد زیادہ نہ جیے گی بلکہ مر جائے گی. موت کے پہلے تھے, مگر اس سخار کے کنویں پر اکھا آتے ہیں, اس موت میں مبتلا عورتوں اور مردوں کو, بنی نوع انسان کو ایک پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم یہ جانتے, خدا کی بخشش کو جانتے, اور یہ بھی جانتے کہ کون
पानी मांगता है, तू मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मैं दरवाजा हूं हमेशा की जिंदगी का, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। Never ever, absolutely not। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। असल में यूहन्ना के इस इक़्तिबास में खुदावंद यीशु मसीह आपकी तवज्जो उस सजा की तरफ दिलाना चाह रहे हैं। निकाले गए थे, एंट्रेंस का कोई सीन नहीं था, जिसको मर्जी ले आओ, जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश ले आओ, नेवर, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ भी नहीं हो सकता। ये आका की मेहरबानी। क्या लिखा है, पढ़िएगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं। इंसान की वैसे ही नेचर है, इंसान को समझ नहीं आती है। खास तौर पे जब उसके फायदे की बात करो ना, तो वो कहता है यार ये बंदा, इसको लगता है इसको खुद को मेरे से फायदा है। इंसान की नेचर ही ऐसी है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी ऑफर करवा दिया, लेकिन फिर भी उसकी समझ में नहीं आई, वो कंफ्यूज हो गई है। जिंदगी के मामलात में हम भी बहुत दफा कंफ्यूज होते हैं। हम तो हैं ऐसे कंफ्यूज आमतौर पे, पता नहीं चल रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए। फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? तेरे पास बर्तन ही कोई नहीं है पानी पीने वाला, तो तेरे पास पानी कहाँ से आ गया? एक तो हमारे पास बर्तन है तो उसमें पानी हो। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद इसने और उसके बेटों ने, उसकी मवेशियों ने उसमें से पिया? आगे बढ़ते जाए। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो I'm not talking about this water, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ, ऐ सामने वालों उसको समझ, ऐ कलीसिया उसको समझ, ऐ मेरे लोगों उसको समझो, ऐ दुनियादारों उसको समझो, ऐ बनिना इंसान उसको समझो। दरवाजा मैं हूँ। दुनिया में बहुत से नबी है, बहुत से मज़हब है, अब मुझे अपनी तवज्जो की जरूरत है। कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो अच्छा ना हो, मेरे साथ है। और मज़हब को बुरा ना कहा करें, याद रखो, मज़हब अच्छे हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बताया था कि मज़हब अच्छे हैं, उनकी तालीमात अच्छी है, फलसफे भी बुरे नहीं है, नबी भी बुरे नहीं है, मगर हमेशा की जिंदगी और निजात सिर्फ खुदा यीशु मसीह में है। हालेलुया। मज़हब अच्छे हैं। कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आप शराब पिया करें, अच्छी बात है। कोई मजहब भी ऐसा नहीं है जो कहा करे कि आप ये काम कर रहे हैं, गुंजाइश है। कोई मजहब भी ऐसा नहीं। हिंदुइज्म, इस्लाम, आई रिस्पेक्ट देम, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, इज्जत करनी भी चाहिए। इंसान इज्जत के लायक है, मजहब भी इज्जत के लायक है। तरह तरह के रास्ते हैं, मेरे साथ हैं, तरह तरह के रास्ते हैं जो आपको निजात की तरफ, हमेशा की जिंदगी की तरफ बताते हैं। आप इस तरह से निर्वाणा हासिल करेंगे, इस तरह से अब्दी जिंदगी हासिल करेंगे, इस तरह से जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, इस तरह आप खुदा की बादशाही में जाएंगे, वगैरह वगैरह। तरह तरह के रास्ते हैं। आपको वो कोशिश करते हैं कि आप जन्नत में चले जाए। रिस्पेक्ट देम, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, तमाम नबियों की इज्जत करता हूँ, पुराने नए दरमियाने बड़े छोटे तमाम नबियों की इज्जत करता हूँ। कोई यहूदी है, कोई इस्लामी है, व्हाटएवर, सब नबियों की इज्जत करता हूँ। हिंदुइज्म के तमाम गॉड्स हैं, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं दिल से किसी को बुरा नहीं कहता। तरह तरह के रास्ते हैं। अगर हम रास्तों में जाते हैं, बहुत से रास्ते हैं। आपके घर में दाखिल होने के लिए बहुत से रास्ते हो सकते हैं। मेरे घर में जाने के लिए यहाँ से घूम के यू टर्न लेकर मैं जा सकता हूँ, सीधा जाके राइट लेफ्ट जा सकता हूँ, ग्राउंड के साथ वाली गली से जा सकता हूँ, ऊपर से घूम के टावर की तरफ से, बाजार की तरफ से घर आ सकता हूँ। रास्ते बहुत ज्यादा हैं, मगर दरवाजा एक ही है। हालेलुया, ओ यीशु है और दरवाजा मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर आपके पास नहीं जा सकता। नेवर एवर, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, गुंजाइश ही नहीं। मैं मज़हब को ये बताना चाहता हूँ, आप किसी भी मजहब में पैदा हो गए,
آپ کو خدا برکت دے، آپ اچھے راستہ پر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اچھے راستوں پر ہیں تو آپ داخل ہو سکتے ہیں دروازہ کے بغیر، کیونکہ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، I am the door۔ اب آپ جس گلی سے مرضی چلے جائیں، یونی فارس یہاں سے جائیں، آپ کی کالونی میں پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، مگر جب آپ نے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں 4-5 دروازے تو نہیں ہے نا، ہاں جی میرے ساتھ دروازہ ایک ہی ہے، ادھر سے گزرنا پڑے گا، بہت سے راستے ہیں۔ ایلڈر صاحب 43,000 سے زیادہ مذاہب ہے، بہت سے مذاہب ہیں، سارے راستہ بتا رہے ہیں، اور وہ آسمان ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہم نے وہاں پہ جانا ہے، ہماری روح آسمان پر چلی جائے گی، ہماری آتما آسمان پر چلی جائے گی، ہمارا یہ جنم ہوگا، ہمارا وہ جنم ہوگا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں 72 حوریں مل سکتی ہیں، ہمیں یہ مل سکتا ہے، ہمیں وہ مل سکتا ہے، وٹ ایور جو کچھ بھی لکھا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اسی کے مطابق اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ آسمان پر جانے کا راستہ یہ ہے، آسمان کی بادشاہی میں جانے کا راستہ یہ ہے، نروانا حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے، اپنی زندگی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے، جنت الفردوس میں جانے کا راستہ یہ ہے۔ This is the way, not the door, because door is Jesus Christ, ours, hallelujah۔ یہ سب سے دروازہ ہے۔ آپ جتنے زبردست مذہب میں مرضی ہے، جتنے معتبر مذہب میں ہے، جتنے بڑے مذہب میں ہے، ملین کے لوگ آپ کے مذہب میں تعداد میں پائے جاتے ہیں، دروازہ ایک ہی ہے، ہاللیلویہ۔ Only one door, and he called Jesus Christ۔ کسی کا دعویٰ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دعویٰ اول دعویٰ آخر خداوند یسوع مسیح نے کیا، دروازہ میں ہوں، کوئی بے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آگے پڑھیں ذرا، یوحنا کی اسی اقتباس سے آگے کیا لکھا ہے، یوحنا کی 10 باب کی 9 سے 8 پڑھیں۔ ہاللیلویہ۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، پڑھتے جائیں، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ آپ اس سے 8ویں آیت ذرا پڑھیں، سوری 8ویں نہ پڑھیں، اور پڑھتے ہیں 10ویں آیت سے آگے پڑھیں، آگے لکھا ہوا سامنے جی 10ویں باب کی 10ویں آیت۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، پڑھتے جائیں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ اب اس راستے جو بتا رہے ہیں وہ آپ کو زندگی کی باتیں بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے فیتھ کے اندر پریکٹس ایسی ہو، 5 وقت نماز پڑھنے سے ورزش اچھی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی 5-10 سال عمر زیادہ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے آپ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، آپ کا جو لیور سسٹم ہے یا اس وجہ سے کیا جاتا ہے، آپ کی لائف 3 سے 4 سال بڑھ جائے ان سارے معاملات سے، ہو سکتا ہے آپ کھانے کے ساتھ پیاز کھاتے ہیں، یہ بھی تعلیمات ہیں یہودیت میں بھی ہے، آپ کی لائف بڑھ جائے، مگر کتنی بڑھ سکتی ہے؟ 100 سال ورزش کرنے سے، 120 سال سے زیادہ تو نہیں، آج کل تو ویسے 60-70 سال۔ مذہب کے راستے اچھے ہیں، زندگی بڑھ سکتی ہے، 3 سال 4 سال 5 سال یا 10 سال، اس سے زیادہ نہیں، مگر یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے، ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، اپنی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ کون ایسا شخص ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر 10 سال کی ایکسپیکٹڈ زندگی کو لے لے؟ 10 سال کی آفر آگی فارس بھائی آپ کو اگر دی جائے کہ جناب ایک پاس 10 سال زیادہ زندگی، ایک پاس ہمیشہ کی زندگی، obviously انسان کی نیچر ہے، انسان ہمیشہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، تو ہم کس طرف جائیں گے؟ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ یہ دروازہ جو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے نا، اس کی بڑی خصوصیات ہیں،
اس دروازہ میں داخل ہونے کی بڑی خصوصیات ہیں، اس دروازہ میں داخل ہونے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس دروازہ میں داخل ہو جاتے ہیں بڑا فائدہ ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ پہلی بات، اگر آپ اس دروازہ میں داخل ہو گے ساتھ رہیں، درس کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم نے اسے کھایا تو تم، اور اگر نہ کھاؤ گے تو، اگر تم نہ کھاؤ گے تو جیتے رہو گے۔ تو کھا لیا، اس کا مطلب ہے مر گئے۔ اس باغ عدن کی، آسمان کی بادشاہی کی خصوصیت ایسی ہے، جو وہاں پر رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ جو کوئی اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلی خصوصیت اس دروازے کی، اس دروازہ کا کبھی کام نہ چھوڑے۔ کم سے کم اس کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، جتنے مرضی گناہگار ہیں اس کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، ٹکٹکاتے رہیں۔ ہاللیلویا۔ کسی ٹائم وہ انٹر ہونے کی اجازت دے گا۔ دروازہ بند نہیں ہے، میرے ساتھ ہے، یہ دروازہ بند نہیں۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کھلا ہی رہتا ہے، یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح دروازہ ہے اور یہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان خود اپنے لیے بند کرتا ہے، انسان خود اپنے قدم موڑتا ہے، موو کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ آج بھی یہ دروازہ کھلا ہے، 2000 سال پہلے کھولا گیا تھا، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ کبھی بند نہیں ہوا۔ تیسری بات، اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے، یوحنا کی انجیل 11واں باب نکالیں، آخری 1-2 آیتیں ہیں، 25ویں آیت پڑھیے گا۔ یہاں پر 2 بہنیں ہیں، ان کا بھائی مر جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں بخوبی، ان کا بھائی مر جاتا ہے اور کیا کہتی ہیں؟ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا۔ یسوع مسیح کو وہ آقا مانتی تھی، خداوند سمجھتی تھی، مگر سمجھتی تھی کہ یہ عاملی پریزنٹ نہیں ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں ہوتا تو پھر ہمارا بھائی بچ جاتا، اب مر گیا ہے۔ کانورسیشن یہ چل رہی ہے، بڑی مایوس ہے۔ کچھ یہودی لوگ کھڑے ہیں جو یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ یسوع مسیح دروازہ ہے، وہ کہتے ہیں رہنے دو، اب تو اس میں سے بائبل نہیں پڑھتے، اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، کیونکہ اس کو دفن کیے ہوئے 4تھا دن ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ہارڈلی چند گھنٹوں کے بعد لاش میں سے، مردے میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں 3 دن تو گزر چکے، اب 4تھا دن ہے، لہذا اب رہنے دو، اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہے کہ کہتے تو صحیح ہے، کہتے اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خداوند یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا، جی قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ زوردار تالیاں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، 4 دن 5 دن 10 دن 10 مہینے 10 سال 10,000 سال کا مردہ بھی ہو، میں تو اتنا غیور اور اتنا رحیم ہوں، اتنا قدرت والا ہوں، اگر میں صلیب پر لٹکا ہوا چیخ بھی مار دوں، ہزاروں سال کے مردے قبروں میں سے نکل آتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جتنے مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے جی اٹھیں گے۔ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کو وہ مر بھی جائے تو بھی، اس کا مطلب ہے لازر پھر اپنی فیملی کے لیے مرا نہیں، ایسا ہو تو 4 دن کے لیے وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ تو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی۔ لازر قبر سے باہر نکلا، مردہ کفن سمیت میرے یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے میں دروازہ ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا۔ اس کے بغیر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ نجات یسوع کے پاس آیا کرو۔ اور یسوع سے دروازہ ہے کس چیز کا؟ اب سوال یہ ہے، ہاں جی، ہمیشہ کی زندگی کا، نجات کا، خدا کے ساتھ ملاپ کا۔ ویری گڈ، ساری باتیں زبردست ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح دروازہ ہے
entrance of heaven, hallelujah. आसमान की बादशाही में दाखिल होने का दरवाजा है। यीशु मसीह आसमान में दाखिल होने का दरवाजा है। कोई मेरे यीशु के बगैर आसमान पर नहीं जा सकता। किसी के अंदर इतनी कुदरत नहीं है कि जो इब्लीस की कमीने आसमान के ऊपर कायम है उनको क्रॉस कर सके। बड़े से बड़ा नबी, बड़े से बड़ा पैगंबर, बड़े से बड़ा पैगंबर जब अपने इल्म के साथ या किसी भी तरीका से उस रूह को हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए भेजेगा, ऊपर फौजें हैं जो वापस भेज देती। मेरे साथ है। अब एक ही शख्सियत है जिसके बारे में इब्लीस इकरार करता है। क्या कहता है? ऐ यीशु नासरी, खुदा ताला के बेटे, तुझे हमसे क्या काम? तू हमें वक्त से पहले क्यों हलाक करता है? इसका मतलब है उसको पता है जो इसके लोग हैं उनको नहीं छेड़ना। ये जानते हैं तो जाने दो, वरना हलाक कर देगा। हालेलुया। दरवाजा मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु से मौत नहीं कहा। पहले जब हम बचपन में इस आयत को पढ़ते थे ना, तो ऐसे लगता है क़यामत उसको कहते हैं कि मर जाना और बड़ी बर्बादी हो रही है। तो यीशु की जिंदगी और मौत है। नहीं, क़यामत के मानी है उठ खड़ा होना, क़याम करना, जी उठना। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई जी उठता है तो वो भी मेरे वसीला से, अगर कोई क़याम करता है तो वो भी मेरे वसीला से, अगर कोई जिंदा होता है तो वो भी मेरे वसीला से। हालेलुया। बेशतर इससे कि अब्राहम था न हो, क़यामत और जिंदगी न हो। मेरे चीजों, मैं विनती करता हूं इस बात के लिए, कभी भी इस दरवाजा से पीछे ना हटें। याद रहे, रास्ते बहुत ज्यादा हैं। मेरी बहनें, मेरे नौजवान भाई मजहब को चेंज करने में, दूसरा मजहब इख्तियार करने में टाइम नहीं लगाते। कचहरियां भरी पड़ी हैं। पिछले दिनों में मेरे दोस्त मेरा कचहरी में चक्कर लगा। मेरी एक दोस्त एडवोकेट के साथ मुलाकात हुई। उसने मुझे कहा मेरा दिल जो है वो बहुत दुख से भर गया। उसने कहा आई थिंक पेपर साइन होते हैं, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे लोग, लेकिन यहाँ पर हमारा काम है, हमें यहाँ पर करना है, हमारी जॉब है। मैंने शायद थोड़ी इसको तो गैरत दिलाई, कम से कम यार ये काम तो ना कर, बाकी तो केस तो दूसरे पकड़, अपने तो 2-4 हज़ार के लिए। उसने मुझे कहा पैसा मेरे से नहीं करवाएंगे, 50 काले कोट पहन के फिर रहे हैं, उनसे करवा लेंगे। दरवाजे को ना छोड़े, खटखटाते रहे। रास्ते बहुत ज्यादा हैं। यीशु आपको दोबारा नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखिए मेरे चीजों, क्योंकि वो खुला दरवाजा है। जो उससे दाखिल होगा वो निजात में दाखिल होगा। बाकी जाएंगे तो यीशु से क्या कहा, जो कोई द्वार को फैला कर आएगा चोर डाकू। और चोर डाकू की जगह कौन सी होती है? घर होता है कि जेल होती है? ऑब्वियसली क्या खाना होता है। वो भी खुदा का बेटा और बेटी नहीं कहला पाएगा। मेरे चीजों, यीशु को कबूल करें। जितने भी लोग वीडियो के जरिए सुन रहे हैं, दरवाजा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, इब्रानियों के खत में उसके बारे में लिखा है। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसकी यकसानियत में आ जाइए। वो माइंड नहीं करेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो झड़की नहीं देगा, वो डांटेगा नहीं, वो प्यार से आपको एंटर कर लेगा, क्योंकि वो ऐसा दरवाजा है जो खुला हुआ। बंद दरवाजों के ऊपर जाके खटखटाने से बेहतर है। एक जगह पर बाबे जन्नत लिखा हुआ है, पाक बदन शरीफ में एक वहां पर दरवाजा, उसको कहते हैं बाबे जन्नत। और जब लोग उसके पास जाते, बड़ा रश लगा होता, लाइन लगी होती है कि जन्नत का दरवाजा ये है। जमीन पर रहते हुए अगर इस दरवाजा से कोई एंटर हो जाएगा किस्मत वाला, तो वही आसमान वाली जन्नत में दाखिल हो सकता है। ये तो हालात है हमारे। जमीन पर एक पुलिया बनाया हुआ है। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। आखिरी दलील देने के बाद बंद कर रहा हूं। मुकाशवा की किताब 5वां बाब निकाले, पहली आयत से तिलावत करें। यीशु मसीह दरवाजा क्यों है? क्यों यीशु मसीह ये दावा करता है कि दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आई रिस्पेक्ट एवरी प्रॉफिट, हर एक पैगंबर की इज्जत करता हूं,
ہر ایک نبی کی عزت کرتا ہوں، کوئی بھی ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں، بدھا سے لے کے کنفیوشیس تک جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مباشرہ کی کتاب کے 5ویں باب کے مطابق میرے پاس ایک دلیل ہے، اس دلیل کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پنڈت، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مولانا، بڑے سے بڑا شرح کا عالم، بڑے سے بڑا ربائی، کوئی فلسفر، کوئی سائنٹسٹ آپ کو پتا خدا کو نہیں مانتے۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن اپنے انٹرویو میں کہتا ہے، انہوں نے پوچھا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ سٹیٹمنٹ پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے۔ دنیا کا سب سے ذہین شخص ہونے کا ایوارڈ اس نے نوبل پرائز حاصل کیا ہوا۔ اسی انٹرویو کے درمیان انہوں نے پوچھا کہ آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے کہ اس کی خوشبو انجیل کے اندر سے ہوتی ہوئی پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اس کو نہ مان کر میں کیسے جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہوں؟ یسوع مسیح کائنات کی ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا ہمارے پر واجب ہے۔ اگر میں سائنسدان نہ ہوتا تو ضرور میں کوئی مسیحی ہوتا۔ ہاللیلویا، یہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس آیت کو رد نہیں کر سکتا۔ وجہ بتانے لگا ہوں، آخری بات ہے، کیوں یسوع مسیح ہی دروازہ ہے؟ کیوں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے؟ کیوں مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے علاوہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے؟ پڑھیے گا 5 باب کی پہلی آیت سے۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی۔ ہاں جی، دائیں ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ ہاں جی، پڑھتے جائیں۔ اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ 7 کاملیت کا عدد ہے، اور کاملیت کہتی ہے کہ کوئی کامل ہی اس 7 مہروں کو کھولے گا۔ یسوع مسیح نے خدا نے کائنات کتنے دنوں میں بنائی؟ کمپلیٹ کیا۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کو کوئی پرفیکٹ کامل شخص کھول سکتا تھا۔ آگے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا۔ دعویٰ چیک کرنے، مائنڈ نہ کرے، جتنے بھی مذہب کو میں نے کوٹ کیا مائنڈ نہ کرے، صرف دعویٰ سن لے۔ میرا دعویٰ نہیں ہے، یسوع مسیح کا دعویٰ نہیں ہے، پارلیمنٹ کا دعویٰ نہیں ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کا دعویٰ نہیں ہے، کسی بشپ یا پوپ یا پادری کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ نہ زمین کا ہے، نہ کسی دوسرے تیسرے ملک کا، یہ دعویٰ آسمان کا ہے۔ اور دعوے میں کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند فرشتہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ فرشتہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ آسمان پہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے ایک زوردار فرشتے کو یہ منادی کرتے ہوئے سنا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ سب نبیوں کے لیے چیلنج تھا، آدم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، کون اس کتاب کی 7 مہروں کو کھول سکتا ہے؟ آگے بڑھے۔ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا کھولنا تو دور کی بات ہے، اس پر نظر کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے دروازہ گیا ہو، اس کے اوپر نظر کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جب اس کی طرف نظر کی جاتی، انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے۔ میں اس کتاب کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں؟ یہ تو کوئی کاملیت کی کتاب ہے، اس کو کوئی کھولے گا تو بے عیب ہی کھولے گا۔ اور آقا کے بارے میں لکھا ہے وہ گناہ سے نہ واقف تھا۔ میرے آقا نے با آواز بلند ہاتھ اٹھا کر کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ ہاللیلویا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا۔ یوحنا کہتا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں بچا، دروازے بند ہو گئے ہیں، کوئی بھی اس لائق نہیں ٹھہرا، دروازے بند ہو گئے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں دروازے بند ہیں۔ یوحنا زار زار رونے لگا، کیسے جنت میں جائیں، کیسے آسمان کی بادشاہی میں جائیں؟ ہمارا باپ آدم نکال دیا گیا تھا، دروازہ بند ہو گئے، کیسے جائیں؟ کوئی شخص نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کے نیچے، نہ آسمان کے اوپر اس کتاب کو کھولنے کے لائق ٹھہرا، لکھا ہے۔ اور یہ سن کر میں زار زار رونے لگا۔ اس کے بعد تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ
हालेलुया। इस किताब की सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। हालेलुया। और जो गालिब आया है वो ये कह सकता है दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मोहरें किसने खोली है? हिजकिय्याह ने, अब्राहम ने, मूसा ने मोहरें खोली है। आपके और मेरे आका ने, बादशाहों के बादशाह ने। इसीलिए वो कह सकता है दरवाजा मैं हूं। अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कौन है कि तुझसे पानी मांगता, तू उससे मांगती वो तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, आज इस मैसेज के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, नौजवानों को, यूथ को, प्लीज 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 मेरी बात ना माने, किसी पादरी, बिशप, किसी क्रिश्चियन की बात ना माने। और मेरे लोगों, खुदा के बंदों, इस फरिश्ता की बात मान ले जो ये कह रहा है कि इस किताब की सातों मोहरों को कोई भी नहीं खोल सका, कोई इंसान आसमान पर, जमीन के नीचे। वहां एक यीशु है जो इस किताब की सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है, जो ये कहता है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आज के बाद से